السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، کل کے درس میں ہم رمضان کے اوپر ذکر کر رہے تھے، رمضان کے تعلق سے ذکر کر رہے تھے، اور اس کے اوپر رمضان کے اوپر پوری ایک رکوع ہے اور رکوع چل رہی ہے. کل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے اوپر روشنی ڈال رہا تھا. میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کیا ہوں. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اور جب آپ سے میرے بندے میرے تعلق دریافت کریں تو میں قریب ہی ہوں، منظور کر لیتا ہوں ہر عارضی درخواست کرنے والے کی، جبکہ وہ میرے حضور میں درخواست دے سو ان کو چاہے کہ میرے احکام کو قبول کیا کرے اور مجھ پر یقین رکھے، امید ہی کہ وہ لوگ رشد فلاح حاصل کریں گے. تو اللہ تعالی بندوں سے کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اے لوگوں کہ میں قریب ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگوں میں قریب ہوں. پھر آگے فرماتا ہے اور منظور کر لیتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. کب کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک شرط بھی رکھتے ہیں، عرضی درخواست کرنے والوں کی درخواست کو پوری کرتا ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک یہ رکھ رہا ہے کہ عرضی درخواست کرنے والوں کی جب کہ وہ میرے حضور میں درخواست دے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ ارشاد فرما رہا کہ وہ ہماری درخواست جب قبول کرے گا جب ہم اس کی بارگاہ میں آئیں اور اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث فرماتے ہیں دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے ولی جو گزرے ہیں وہ صرف دعا کے ذریعے اللہ سے تعلقات پیدا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس میں اور ایک بات یہ کہہ رہا ہے کہ حضور میں درخواست دے سو ان کو چاہے کہ میرے احکام کو قبول کیا کرے. یہاں اور ایک شرط اللہ تعالیٰ رب العزت فرماتا ہے کہ میں تمہاری درخواست کب قبول کروں گا. اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری درخواست اس وقت قبول کروں گا جب تم میرے احکامات پر عمل پیرا کرو گے. تو احکام کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہے؟ اللہ کیا حکم کرتا ہے؟ کتب علیکم الصیام، کتب حکم کر دیا، لکھ دیا. ایسا قرآن کریم میں کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. دوسرے قوم
جو آدم کی قوم تھی، جو ابراہیم کی قوم تھی، جو اسماعیل کی قوم تھی، تو وہ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے احکام کے نافرمانی کرے، اس لیے وہ برباد ہو گئے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکم کی فرما برداری کرنا چاہیے۔ اللہ سے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر اللہ سے دور رہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ہر چیز بے عمل، اگر ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان ہے، اور ہم نماز ایسے ہی پڑھ لے رہے، متوجہ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نماز کو کالے کمبل میں لپٹ کر اس کے اوپر پھینک دیتا ہوں۔ تو اللہ سے تعلقات پیدا کرنا چاہیے۔ یہاں ہمارے ایک لفظ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لعلہم یرشدون، احکام کو قبول کرو اور مجھ پر یقین رکھو، امید ہی کہ وہ لوگ رشد پائیں گے، فلاح پائیں گے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مرشد رشد سے ہے اور وہ مرید کو رشد دینا چاہیے، اور مرید جو ہے مرشد میں فنا ہو کر اپنے ارادے کو مرشد کا ارادہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ تم دعا کرو، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی جب تم میرے بارگاہ میں آ کر دعا کرو، اور پھر میرے احکامات کو عمل پیرا ہو۔ آپ کے احکام کیا ہے؟ اللہ کے احکام کیا ہے؟ اللہ کے وہی احکام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں، جو اولیاء اللہ بزرگان دین کے احکام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا حکم دیا؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ تو ہے، مگر جو انسان کا مقصد ہے، میرے زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ تو مقصد کیا ہے؟ کیا احکام دے رہا ہے اللہ؟ کیا احکام دے رہے رسول اللہ؟ تبلیغ، ہجرت، غزوات، جہاد۔ تبلیغ کرو، غیر اقوام میں جا کر پیش کرو، اسلام کی دعوت دو۔ صحابہ کرام کیا نہیں یہ نہیں کرے؟ کیا صرف نماز پڑھتے رہے؟ کیا صرف دعا کرتے رہے؟ کیا صرف زکوٰۃ دیتے رہے؟ نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم صحابہ کرام کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہمیشہ تبلیغ کرتے رہے۔ صرف تبلیغ ہی نہیں، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا تو ہجرت بھی کرے، اپنا گھر بار، اپنے مال و دولت، اپنا قبیلہ، اپنے بیوی بچے، اپنے ماں باپ، ہر چیز کو قربان کر کر اللہ کے حکم کے اوپر عمل پیرا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کر ہجرت کرے۔ بہت بڑی بات ہے، ہجرت کرنا بہت بڑی بات ہے۔ ظاہری ہم بول رہے ہیں، اتنی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، مگر جب ہم ہجرت کرتے ہیں، ایک بچہ، ایک مثال، موٹی سی مثال دے کر میں اسے آگے بڑھاتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بچہ 10th میں جاتا ہے، 10th سٹینڈرڈ میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد 10th ہو کر جب وہ چھوڑتا ہے اسکول کو تو بہت روتا ہے، اسے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میں یہاں میرے اسکول کو چھوڑ کر چل جا رہا ہوں اور کالج کو چل جا رہا ہوں۔ تو یہی ہم دیکھتے ہیں، تو یہ ہم صرف اسکول کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اتنا تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تو گھر بار سب چھوڑ کر چلے گئے،
مال و دولت سب چھوڑ کر چلے گئے. آج دیکھتے ہیں کہ کسی کے 10 روپے گم گئے تو ہنگامہ مچا دیتا ہے صرف 10 روپے کے واسطے. تو صحابہ کا عمل کیا تھا؟ کیسا تقوی؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے حکم پہ عمل پیرا تھے. جب ہی تبلیغ کرو بولے تو تبلیغ کرے، غیر اقوام میں جا کے تبلیغ کرے، جبکہ وہ زمانہ صرف غیر قومی 99% ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر غیر قوم موجود تھے. صرف 1% مسلمان تھے، اور اس میں جا کر تبلیغ کرے، اس میں جا کر اللہ کی وحدانیت پیش کرے، ٹھوکریں کھائے. کئی بار تو محلوں سے اکھاڑ نکال کر پھینک دیے صحابہ کرام، کنکرے کھائے، گالیاں سنے، صرف اللہ کے حکم پہ عمل پیرا ہونے. تو پھر جب ہجرت کا معاملہ آیا تو جب بھی ہجرت کرے اللہ کے حکم کے واسطے. پھر اس کے بعد جب غزوہ کرنا تھا تو جب بھی غزوات کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. پھر اس کے بعد جب آخری جوہر جہاد فی سبیل اللہ کا حکم آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بنا کسی اف کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے اپنی جان نثار کر دیے. تو کیسی محبت! اللہ کا حکم یہی ہے، اللہ کے حکم پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. تو پھر جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم جو کہیں اللہ سے، اللہ ہماری وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. صرف شرط یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو. صرف یہی نہیں ہے اللہ کے احکام، کئی سارے اللہ کے احکام ہیں. آج دیکھتے ہیں کہ غریبوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. اور ایک بات غور کرنے کی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام صرف مٹھی بھر تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کا میدان صرف 313 صحابہ اور وہاں پر 1000 کا لشکر، تو وہاں پر صرف مٹھی بھر تھے اور بڑے بڑے لشکروں پہ اپنی جیت حاصل کرتے تھے. تو اس کا مقصد، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں معرفت کیا ہے؟ اسے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آج ہم ہزاروں کے ہیں اور مٹھی بھر کے اوپر ہم غالب نہیں آ رہے. جب ہم اس کے اندر غور کریں، اس پہ غور کریں، تو معلوم یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا تھے. وہ قرآن کریم کو اپنا سردار مانتے تھے، مگر یہاں پر ایک انسان کو سردار مان رہے. جب قرآن عمل میں تھا، ہر ایک صحابہ قرآن پہ عمل کرتے تھے. اللہ کا حکم تھا، قرآن کریم اللہ کا حکم ہے، اس کے پر عمل کرتے تھے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین مٹھی بھر رہ کے ہزاروں کے اوپر غالب آتے تھے. اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ویسے قربانی دی ہے آپ صرف اس امت کے واسطے، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے کے واسطے، نبی کی اتباع کرنے کے واسطے. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے قربانی دی، اور قربانی سے ہی قرب ربانی حاصل ہوتی ہے، اللہ سے اور قریب ہوتے ہیں. اس لیے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے میرے بندے میرے تعلق سے دریافت کریں تو میں قریب ہوں، کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ یہاں پر اللہ اس سے پہلے کی آیت میں رمضان کا ذکر کر رہا ہے، اور اللہ کب قریب ہو رہا ہے؟ جب ہم قربانی دیتے ہیں، تکلیف سے نیکی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے قریب ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنا چاہیے، تہجد میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صرف اس امت کے واسطے روتے تھے، کوئی نبی نہیں روا، سارے نبی اپنے بھلائی کے واسطے ہی کرے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کے واسطے کرے۔ جب ظلم و زیادتی زیادہ ہوئی تو سارے نبیوں دیکھتے ہیں ہم کہ سارے نبی اللہ کو حکم کرتے ہیں، اللہ کو بولتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب نازل کرے، مگر یہاں پر طائف کا میدان کا بہت مشہور واقعہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب شریر بچے آپ کو کنکرے مارتے ہیں، آپ کا جوتا خون سے بھر جاتا ہے، تو جب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اگر آپ کہہ دیں تو میں یہ دو پہاڑوں کو ملا کر، کیونکہ طائف دو پہاڑوں کے بیچ میں بسا تھا، تو یہ دو پہاڑوں کو ملا کر میں اس بستی کو تباہ کر دوں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں۔ آپ کہتے ہیں اگر یہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تو ان کے آنے والی نسل اسلام میں داخل ہوگی، اور ہم آج اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں کہ آج طائف مسلمان ممالکوں میں سے ایک ممالک، تو یہ کس کا احسان ہے؟ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان۔ آپ آنے سے ہی شیطان کی حکومت ڈوبی، جلوہ افروز ہوا شمس اندھیرا بھاگا۔ آپ آنے سے ہی اسلام ملا ہے ہم کو، آپ آنے سے ہی قرآن زمین پر اترا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ عرضی درخواست کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قریب ہی ہوں، منظور کر لیتا ہوں ہر عرضی درخواست کرنے والوں کی، جب کہ وہ میرے حضور میں درخواست دے، سو ان کو چاہیں کہ میرے احکام کو قبول کیا کرے اور مجھ پر یقین رکھیں۔ یہاں پر ایک بہت بڑا پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ مجھ پر یقین رکھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے یا تکلیف میں پڑ جاتا ہے تو وہ اللہ کے اوپر نعوذ باللہ الزام لگاتا ہے۔ آج کے اس زمانے میں دیکھیں آپ تو اللہ اس سے سخت ناراض ہے۔ اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ہمارے بھلائی کے واسطے کرتا ہے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے اور مجھ پر یقین رکھے، امید ہی کہ وہ لوگ رشد حاصل کریں گے، فلاح حاصل کریں گے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو اللہ ہمارے سے بہت خوش ہوتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے اوپر یقین کرے، اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانے،
تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں یا کرواتا ہوں. تو ذکر کب کرتے؟ جب یقین کریں گے تو جب ذکر ہوگا نا. ایک ظاہری سی بات ہے کہ مجھے کوئی بندے کا ذکر کرنا ہے تو مجھے پہلے اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں. تو اسی طرح جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اللہ کا ذکر کرے تو یقین سے کرے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک 1400 سال ہو چکے ہیں مگر آج تک لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ آیت نازل کرتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں یا کرواتا ہوں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھیوں کو کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنا چونچا کرے اف تک نہیں کہے اور اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ نے ہدایت کی تھی آپ پر. اللہ ہر جنوں کے اوپر ہدایت نہیں کرتا، جو ہدایت کے قابل ہیں انہیں کے اوپر ہدایت کرتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مجھ پر یقین رکھے، امید ہی کہ وہ لوگ رشد و فلاح حاصل کر سکیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ رشد دے رہا ہے بندوں کو. کب دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ رشد دے رہا ہے مگر کب دے رہا ہے؟ جب ہم اس کے اوپر یقین کریں گے اور جب ہم ان کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو رشد دے رہا ہے. رشد کے معنی ہوتے ہیں فلاح، فلاح دینا. اللہ تعالی کے کئی صفات ہیں. اللہ تعالی رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، مالک ہے. پھر اللہ کی یہ بھی صفات ہے. جب اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موٹی سی مثال میں آپ کو دے کر اس چیز کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کب ہمیں رشد دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس میں جب ایک اسٹوڈنٹ ایک ٹیچر کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز فالو نہیں کرتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسے غصہ آتا ہے. وہ ٹیچر کو غصہ آتا ہے اور اسے ڈانٹتی ہے اور کلاس کے باہر ٹھہرا دیتی ہے. مگر اس کے مقابل جب ایک بچہ اپنے ٹیچر کی فرما برداری کرتا ہے اور اپنے ٹیچر کے بتائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز کے اوپر فالو کرتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر اس سے راضی ہو جاتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ اسے ہر فیلڈ میں آگے کرتے ہیں، چاہے وہ کمپیوٹر سائنس نہ ہو، چاہے وہ سوشل ہو، چاہے وہ انگلش ہو، ہر فیلڈ میں وہ بچے کو آگے بڑھانے کی سوچتے ہیں. تو اسی طرح اللہ کا معاملہ بھی یہی ہے. جب کوئی بندہ اللہ سے نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے.
اور جب ایک بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی وحدانیت کو قبول کرتا ہے، اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ اسے رشد دیتا ہے، اسے فلاح دیتا ہے۔ تو یہ آج کی آیت تھی، 186 آیت تھی آج کی سورہ بقرہ کی۔ پھر انشاءاللہ بات کو آگے نہیں بڑھاتے ہوئے میں اپنے درس کو اختتام پر لانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ یہ بہت بڑا مضمون ہے رمضان کے تعلق سے۔ جب ہم روزے رہتے ہیں، تکلیف سے روزے رہتے ہیں، اور جب ہم اپنے اوپر ہر چیز کو حرام کر لیتے ہیں، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم پہ ہم عمل پیرا ہو رہے ہیں اور اللہ کے اوپر یقین کر رہے ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب سے دین کا کام لے، اور جتنا ہو سکے اللہ ہمیں رشد دے اور ہمیں قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے مسلمانوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔